بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے، جبکہ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو، اس گھر کے لوگ زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر بھیج کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے؟ یا یہ فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی، میں خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو۔ اس نے کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئی اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ نے ہنسنے لگا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارک نازل ہو گئی۔ ترجمہ: اور لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، منہ دھوئے بغیر کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کثرت سے مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچیں کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ ناظرین، جو بندہ روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کی قوت باء کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باء کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ دار چینی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس سے چہرہ دھو ڈالیں۔ اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔
سینے کی بلغم سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم گھٹ جاتا ہے۔ ایسے میں سبز چائے میں ادرک ملا کر پی لیں۔ ناظرین، فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر مسل دینے سے چہرہ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لو۔ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے صبح کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا پھر مسکراتا ہوا چہرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کھانا کھانے سے قبل ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی زخم ہو جائے تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف پر شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ملا کر صبح نہار منہ پیو۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی سفید نہ ہوں تو نہار منہ پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ صرف 2 چیزیں کھائیں، چہرہ 18 سال جیسی دکھائی دینے لگے گا، بند گوبھی اور دہی کی ملائی کھاؤ، آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ناظرین، جسم کو پاک صاف رکھیں، غسل اور وضو اہتمام سے کریں، غصہ اور حسد سے بچیے، سب کو روزانہ معاف کرتے رہیں، جھگڑے ختم کر دیں، جن سے آپ ناراض ہوں ان کے لیے بھی دعا کریں، اگر ممکن ہو تو ان کو منائیں، اگر معافی مانگنے پڑے تو ضرور مانگ لیں، اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ مکھیوں سے تنگ ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دیں، آپ کو ایک بھی مکھی گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے آپ کے سر درد اور شدید بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملے گا جہاں آپ پوری طرح مخلص ہوں گے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلدی رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں اور کبھی پتھری نہیں بنتی۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں کثرت سے احتلام ہو جاتا ہو تو اسبغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ صاف ہو جائے اور آپ کے چہرے پر کبھی دانے نہ ہوں تو رات کو سونے سے پہلے انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا اور دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑکے نازے میں مبتلا ہیں اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس ان سے کہو کہ صبر کرے اور اس پر صبر ثواب کی نیت سے کرے۔ ناظرین، صاحبزادے نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادے کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، جسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے۔
یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ ناظرین، چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر جوان ہو جائے گا۔ سالن میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا دہی یا دودھ ڈال دیں، مرچ کم ہو جائیں گی۔ اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم اور مضبوط ہو جائیں گے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے کشمش کھاؤ۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا رس سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دیر پا رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا بھی سب ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے: ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ ناظرین، جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسی عورت کے قریب جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور جو مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہر کام اس کے ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو، پھر اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم نماز کو دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ حکم اس شخص کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ناظرین، اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزور پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، ہر شادی کے بعد ہر میاں بیوی کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ بہت نازک اور حساس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر حمل ٹھہر جائے تو پہلے 3 مہینے بہت احتیاط کے ہوتے ہیں، جو آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت کا حمل نہ ٹھہر رہا ہو یا بار بار حمل گر جاتا ہو تو وہ کسی بھی نماز کے بعد کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کے ساتھ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر تعویذ بنا لیں اور اسے اپنے پاس رکھے یا گلے میں لٹکا لیں۔
انشاءاللہ بہت جلد حمل ٹھہر جائے گا اور حفاظت بھی ہوگی۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تکوڑیا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، خون بڑھے گا اور رنگ بھی صاف ہوگا۔ ناظرین، ایک دفعہ یہ ضرور آزمائیں۔ جلدی حمل ٹھہرانے کے لیے میاں بیوی روزانہ 1 گلاس دودھ میں 7 عدد کھجور اور 7 عدد بادام ڈال کر اس کا شیک بنا کر روزانہ پیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی، اور جس سے جڑواں بچوں کی خواہش ہو، اس کے لیے بھی ایک بہت آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دل اور چہرے پر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض پڑھ کر پھونک دیں۔ انشاءاللہ چہرے پر اور دل میں نور ہی نور ہوگا۔ 1 چٹانگ پیاز لے کر اس کو باریک کوٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو خوب جوش دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں۔ پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی، کیونکہ پیاز کو اگر پانی میں پکایا جائے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یہ معدے اور مثانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، یا جسم کا کوئی عضو ضائع ہونے کا خدشہ ہو، یا پھر آپ کو کسی بھی قسم کے وسوسے آتے ہوں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، تو 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر متاثرہ جگہ پر دم کریں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔